بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جنتیوں کے سورج۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ان میں آپ کا بیٹا عبداللہ بھی موجود تھا رضی اللہ عنہ۔ انہیں اس بات کا خیال ہوا کہ میرے ابا جی ہیں اور امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، تو انہوں نے مطالبہ کیا مجھے لوگوں میں سب سے پہلے دیا جائے، یعنی جلدی میری باری ہے کیونکہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، میرا ابا امیر المؤمنین ہیں۔ اور اسی طرح اسی مجلس میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا ان سے تو پہلے مجھے دے، میں زیادہ حقدار ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بہت ناگوار ہوئی۔ اس قصے سے دیکھیں حضرت عمر کی اہل بیت سے کتنی محبت تھی کہ حضرت عمر نے فرمایا اپنے بیٹے کو پہلے ان جیسے ابا لے کر آؤ، یعنی ان کے والد جیسے والد لے کر آؤ، پھر فرمایا ان کے نانا جیسے کوئی نانا لے کر آؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ زیادہ حقدار ہیں آپ سے، اپنے صاحبزادے کو کہہ رہے ہیں۔ اور لیکن آج کل کسی کو نوازا جاتا ہے تو یا وہ صاحبزادہ ہوتا ہے یا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو کہا ان کے والد جیسا کوئی اپنا والد لاؤ اور ان کے نانا کے جیسا نانا لے کرو۔ تو یہ سارا قصہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب گھر گئے اپنے والد حضرت علی کو سنایا اور کہا ابا جی وہاں اس طرح کا قصہ پیش آیا کہ امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے کو یہ کہا ان کے باپ کے جیسا باپ لاؤ اور ان کے نانا کے جیسا کوئی نانا لاؤ، اور ہمیں پہلے مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو جاؤ امیر المؤمنین سے کہہ کر آؤ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور ان کو جبریل امین نے بتایا، اور جبریل امین اللہ کی طرف سے آئے کہ عمر جنتیوں کے سورج ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سنائی حضرات حسنین کریمین نے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو یہ جملہ مجھے لکھ کر دیں۔ وہاں موجود صحابہ وہ فوراً حضرت علی کے گھر گئے، حضرت علی سے کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے اپنے بیٹے کو؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم یہ بات میں نے اللہ کے نبی سے سنی اور اللہ کے نبی کو جبریل امین نے بتایا، اور جبریل امین اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر یہ پیغام دیا تو وہ صحابہ بڑے حیران۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب مزید اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہو یہ جملہ مجھے لکھ کر دیں، یہ جملہ مجھے کسی کاغذ پر لکھ کر دیں کہ عمر جنتیوں کے سورج ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم لیا اور فوراً لکھ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا اور آپ کو جبریل نے بتایا کہ اور جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ عمر جنتیوں کے سورج ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کاغذ لیا اور وصیت کی اور فرمایا کہ جب میرا وصال ہو تو یہ کاغذ کا ٹکڑا یہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ پھر اسی طرح ہوا، جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا اور وصال ہوا تو پھر وہی کاغذ ان کی وصیت کے مطابق لے کر ان کے کفن میں رکھ دیا گیا اور ان کو اس کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اب اس قصے سے ایک بات تو یہ پتہ چلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتیوں کے سورج ہیں، اور دوسری حضرت عمر کی اہل بیت سے کتنی محبت کہ اپنے بیٹے پر ان کو فوقیت دی اور اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ ان کے والد کے جیسا والد لاؤ اور ان کے نانا کے جیسا کوئی نانا لے کر آؤ، پھر تم زیادہ حقدار ہو۔ تو وہ نہ لا سکے تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پہلے حصہ دیا۔ یہ تھی حضرت عمر کی اہل بیت سے محبت، اور حضرت عمر کو یہ ٹائٹل ملا کہ آپ جنتیوں کے سورج ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی
حقیقی معنوں میں اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین آمین۔